ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرام کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی؟ اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آڈیو ریکارڈنگ والی تفاسیر بھی ایڈ کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد، ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور باقی مختلف علماء کی۔ اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی، اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں، ہم کسی کو کوئی اسٹرائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے، ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے صرف بتایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام، نہ کوئی پوڈ کاسٹ، نہ کوئی انٹرویو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو۔ مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں، ہم نے بات کرنی ہے۔ باقی لوگ تو زبانیں ہانپتے ہیں نا فیم کے لیے، ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ کبھی کوئی پری پلان اس طرح کا کام نہیں کروایا اللہ کے فضل سے، نہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے۔ ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، جیو ہو، ARY، دنیا، سما، ایکسپریس، ان کے جو بہت فیم والے پروگرامز ہیں نا، جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو سارے فرقوں کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کی ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ماشاء اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل اور اسٹوڈنٹس کے چینل کی ویورشپ ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس کو پڑنا ہے جو یہ چیز ایڈ کرتا ہے یا نکالتا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ۔ تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے نا کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی والوں نے صبح کی جو اپنی ٹائمنگز ہیں ان میں قرآن کلاسز کے لیے پرومو جاری کیا کہ ہم قرآن کلاسز فروری 2023 سے شروع کریں گے، انجینئر صاحب کی۔ اور انہوں نے جذباتی طور پہ ڈیسیژن نہیں کیا، ان کے چیئرمین بیٹھے، ان کے پروڈیوسر بیٹھے، ان کی تمام جو ایڈیٹنگ کرنے والی ٹیمیں ہیں، پورا پینل نے بیٹھ کے میری 3 قرآن کلاسز رینڈملی چوز کی، انہوں نے پورا دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ یہ تفسیر ایسی ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور دور حاضر کی تفسیر ہے۔ آج تفسیر تبری کی 60-70% چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس زمانے کے ساتھ، نہ ابن کثیر کی کسی تفسیر کا۔ ہاں چند چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فائدہ مند، کیونکہ ظاہر ہے وہ 700 سال پہلے لکھی گئی۔ این ممکن ہے 8 سے 1000 سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو، تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کوئی عیب نہ سمجھے۔ تو انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے، دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر، بعض ڈکلیئرڈ ہیں، بعض انڈکلیئرڈ۔ یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا، اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں، آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی، ہم نہیں چلا سکے، ہم وزن نہیں اٹھا سکے، تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے۔ تو میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلاں عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے،
تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں, ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے, جو صدقات چندوں خیرات کے اوپر پلتے ہیں, یہ ان کے پرابلمز ہیں. ایک میرے جیسا پڑھا لکھا کوالیفائڈ بندہ, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام 360 کے حوالے سے بھی, جو تفسیر انہوں نے ایڈ کی وہ خود کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے, اس دوران جتنی اپڈیٹس ہوئی ہیں, کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. حدیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی, اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری. تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے, اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی, آپ نے وہ دیکھی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا. یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کروائی تھی, نہ اس کی کوئی بھیک مانگی تھی ان سے. وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز حرکت کی جائے. بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی, اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا. میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بےچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. تو آپ سنیں, اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں, لیکن وہابی ذرا آگے آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں, ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے, دیوبندیوں نے, بریلویوں نے, ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی گنڈوں کے ذریعے, اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ, اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے, باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتہ ہے, لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی, اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے, ان کے آفس کے, ان کو تو بتانا ضروری تھا, کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی, اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی, اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی, میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے, آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں, اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو نکال دیں گے, لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا. ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں موجود, جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے, وہابی ماموں پارٹی کو. اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں, بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں. میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں, میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے, تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا. وہی عمار, افسوس اے عمار, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ, تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے. ویدعونہ الی النار, اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, جہنمی جماعت نہیں, وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے
کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں انہیں. ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے یہ غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں، جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے. اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے. اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے. اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں، اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ عمار قتل ہوتا. دیکھیں، جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیئر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے. یہ ماموں پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا، وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولا علی نے پھر ماموں کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا، تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے. لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے. ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا، ان 12 سالوں کے اندر پوری ماموں پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لان تان کرتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہیں جو ماموں کے دفاع میں قرآن، بخاری، مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا، جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے.